ورا گئے ہیں بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ بی بی حلیمہ کون تھی؟ یہ ایک دائی تھی، دودھ پلانے والی۔ عرب کے لوگوں کا ایک دستور تھا کہ مکے میں جب بچے پیدا ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو گاؤں میں بھیج دیا کرتے اور دائیاں انہیں دودھ پلاتی۔ اس کے بہت سارے ریزن تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ویلیج کی فریش ایئر بچوں کو ملے، ان کی نشو و نما اچھی ہو، ان کی لینگویج جو ہے وہ اچھی ہو جائے، کیونکہ گاؤں کی عربی مزید فصیح ہوتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، بہت ساری دائیاں مکے آئیں۔ ان میں ایک غریب دائی بھی تھی، ان کا نام تھا بی بی حلیمہ سعدیہ۔ وہ کہتی میں بڑی کمزور تھی، میری باڈی میں بھی ملک نہیں تھا، اور ایسا حال تھا کہ میرا جانور بھی بڑا دبلا پتلا۔ اونٹنی کہتی جس اونٹنی پہ میں آئی تو جب ہم آ رہے تھے مکے تو میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی۔ تو قافلے والے کہتے اے حلیمہ تمہاری اونٹنی کی وجہ سے ہم ڈیلے ہو رہے ہیں، دیر ہو رہی ہے، وہ اتنی سلو کیوں چل رہی ہے؟ وہ کہتی میری اونٹنی میں جان ہی نہیں تھی۔ مکے پہنچی تو سب دائیوں کو بچے مل گئے، مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا، میں بڑی کمزور سی تھی۔ کہتی جب میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کو کوئی دائی لے کر نہیں گئی۔ کیوں نہیں لے گئی؟ کیونکہ ان بچے کے والد نہیں تھے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا تو پیارے آقا کی ولادت سے پہلے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا۔ تو دائیوں نے نبی پاک کو اس لیے نہیں لیا کہ ان کے تو والد ہی نہیں ہیں، تو ہمیں پیسے کون دے گا؟ تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے، ایسا نور جیسا چمکتا چہرہ ہے، کیوں نہ اس بچے کو میں ہی لے جاؤں۔ اب بی بی حلیمہ سعدیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بھاگ جاگنے والے ہیں، اس کے مقدر جاگنے والے ہیں۔ کہتی پہلی برکت تو یہ ملی کہ جب میں لے کر میرے آقا کو واپس جا رہی تھی، جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی وہ اب سب سے آگے جا رہی ہے۔ قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا اونٹنی تبدیل کر لی ہے، جانور نیا خرید لیا ہے؟ تو وہ کیا کہتی تھی؟ بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، بڑے اوج پر ہے میرا رب مقدر، میرے گھر حبیب خدا گئے۔ کیسا مقدر جاگا۔ آپ جب اپنے گاؤں میں لے گئی نا نبی پاک کو، تو گاؤں والے تھوڑی دیر کے لیے چراغ جلاتے تھے، غریب لوگ ہوتے تھے، ساری رات تو لائٹ ہم نہیں چلاتے، وہ بھی چراغ گل کر دیتے تھے۔ مگر گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو گھر ہے وہ ساری رات چمک رہا ہے، ساری رات روشنی آ رہی ہے۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے پوچھا اے حلیمہ اتنے پیسے آ گئے ہیں، ساری رات چراغ جلانے لگی ہو؟ کہا میں نے تو چراغ نہیں جلایا، مگر جو نورانی چہرے والے کو لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے پورا گھر ہی چمک رہا ہوتا ہے۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے، کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، کہا جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا، وہ نور خدا گئے۔ مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، بڑی شان والا
دیکھیے کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، سارے نبیوں کا احترام سکھاتا ہے، ہر نبی کی شان اور ہر نبی کی عزت ہمیں ہمارا دین سکھاتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے کہ بڑی شان والے ہیں، بڑے مقرب ہیں، کون؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کا مرتبہ بڑا پیارا ہے۔ مگر شاعر کہتے ہیں آؤ بتاتا ہوں میرے آقا کی شان کیسی ہے۔ مقرب ہے بے شک خلیل و نجی بھی، خوبصورت التجا کی ہے۔ اور جب بھی دربار رسالت سے کچھ عرض کرنا ہونا تو آقا کے نواسوں کا صدقہ دینا چاہیے کہ نبی پاک اپنے نواسوں سے بڑا پیار کرتے۔ امام حسن اور امام حسین کی کیا شان ہے۔ شاعر لکھتے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے، دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو آقا، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا گئے ہیں، یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں، بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر،